ایک دن میں گھر کے صحن میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی کہ گیٹ پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں بعد کسی نے بیل بجائی۔ سسر ابو اس وقت گھر میں نہیں تھے، لہٰذا مجھے ہی گیٹ پر جانا پڑا۔ جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا، میری نظر سامنے کھڑی ایمبولینس پر پڑی۔ میرا دل ایک دم بہت زور سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے میری دنیا ہی لٹ گئی ہو۔ بہرحال بہت ڈرتے ڈرتے میں نے ایمبولینس کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن شیشوں کے باہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پہ موجود فوجی وردی میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص نمودار ہوا۔ اس نے بہت ہی نرمی سے کہا، بیٹا گیٹ کھول دو، گاڑی اندر لے جانی ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے میں نے گیٹ کھولا اور کب گاڑی اندر چلی گئی۔ میں تو جیسے خواب کی حالت میں چل رہی تھی، دل جیسے پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ تبھی ایمبولینس کا دروازہ کھلا اور سامنے ہی شہزاد اسٹریچر پر لیٹا ہوا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر تو میں چکرا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو امی، بابا اور ساس سسر کو اپنے سر کے قریب پایا۔ امی بہت پیار سے میرا سر دبا رہی تھی۔ بابا مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، کتنی دیر تک سونا ہے، اب اٹھو۔ اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہے جیسا کہ آپ سوچ رہی ہیں۔ شہزاد اللہ کے فضل سے زندہ سلامت ہیں، بس تھوڑے سے بیمار ہیں۔ اللہ نے چاہا تو جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں سمجھی وہ مجھے بہلا رہے ہیں، اسی لیے ایک بار پھر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بابا نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا اور دوسرے کمرے میں لے گئے۔ وہاں دیکھا تو شہزاد بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ میری ہی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرا دل چاہا ابھی جا کر ان کے ساتھ لگ جاؤں، لیکن بابا اور امی کی وجہ سے تھوڑی حیا آ رہی تھی۔ بابا نے بھی شاید میری کیفیت نوٹ کر لی، اسی لیے آہستہ سے کمرے سے نکل گئے، اور پھر شہزاد نے مجھے آہستہ سے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے قریب گئی تو انہوں نے مجھے خود سے لگا لیا، مجھے تسلیاں دینے لگے، کہنے لگے، پگلی تم تو ایک فوجی کی بیوی ہو، تمہیں تو ہر وقت اس قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پھر میں روتے ہوئے بولی، پلیز میرے سامنے ایسی باتیں نہ کریں، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کرے میری عمر بھی آپ کو لگ جائے اور آپ کو کبھی کچھ نہ ہو۔ میری یہ باتیں سن کر ان کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ یہ وہ مسکراہٹ تو نہیں تھی جس کو دیکھتے ہی میں خوش ہو جایا کرتی تھی اور ان کو اس مسکراہٹ میں دیکھنے کی عادی تھی۔ یہ تو زندگی سے خالی بے جان مسکراہٹ تھی۔ شہزاد کی آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں، وہ بہت ہی کمزور ہو گئے تھے، رخساروں کی ہڈیاں بالکل جیسے باہر نکل آئی ہوں۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ بہت ہولناک تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق چند دن پہلے اسے چکر سے آ گئے تھے اور ڈاکٹر نے انہیں ہاسپٹلائز ہونے کے لیے کہا تھا، جہاں پر ان کے کچھ ٹیسٹ کروانے تھے۔ پھر جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ان پر یہ انکشاف ہوا کہ شہزاد کا جگر ناکارہ ہو چکا ہے اور اسے لیور ٹرانسپلانٹ کا کہا گیا ہے، وہ بھی جلد از جلد، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجھے تھوڑی تھوڑی کر کے بتائی گئی، میری تو جیسے کسی نے زندگی چھین لی۔ شہزاد دھیرے دھیرے موت کی طرف چل رہے تھے، کیونکہ ان دنوں پاکستان تو کیا، دنیا کے بہت سے ممالک میں لیور ٹرانسپلانٹ کی سہولت ہی نہیں تھی، اور جہاں تھی وہاں پر بہت خرچہ تھا۔ چند دن بعد میں اپنے بابا کے سامنے بیٹھی اور رو رہی تھی۔ بابا، میں ایک پختون بیٹی ہوں اور پختون معاشرے میں سانسیں لے رہی ہوں۔ میں اپنے اوپر بیوہ کا لیبل نہیں لگا سکتی، میں شہزاد کو مرنے نہیں دے سکتی۔ یہ سچ ہے کہ اس کا اور میرا ارینج میرنج ہوا ہے، لیکن اب میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ انہیں کچھ بھی ہوا
تو میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے والد بھی دیر تک روتے رہے، پھر اٹھ کر میرا سر چوم لیا اور کہنے لگے، بیٹا تم اپنے گھر جاؤ، میرا تم سے وعدہ ہے، شہزاد کا علاج ضرور ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد بابا ہمارے گھر آئے اور میرے سسر ابو کو ایک بریف کیس دینے لگے۔ انہوں نے اپنا شو روم فروخت کر دیا تھا اور سارے پیسے لا کر سسر ابو کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ سسر ابو اور بابا ایک دوسرے سے لپٹ کر دیر تک روتے رہے، اور پھر اس کے بعد ڈونر کی تلاش شروع ہوئی، اور اس ملک کی جہاں لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکے۔ یہ بہت صبر آزما اور محنت طلب کام تھا۔ کبھی کبھی ہمارا حوصلہ ٹوٹ جاتا۔ شہزاد آہستہ آہستہ موت کی وادی کی طرف قدم بڑھا رہے تھے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے ڈونر بھی مل گیا اور ہسپتال بھی۔ یہ یورپ کے کسی ملک کا مرکزی ہسپتال تھا جہاں شہزاد کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا۔ کئی دن تو رپورٹس بھیجتے وصول کرنے میں ہی لگے رہے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب شہزاد کو لے جانا تھا۔ خرچہ بچانے کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ صرف سسر ابو ان کے ساتھ جائیں گے۔ وہ شہزاد کو لے کر یورپ روانہ ہوئے، جبکہ یہاں ہم زندگی اور موت کے بیچ معلق ہو گئے۔ ڈونر وہیں سے مل گیا تھا، ایک ایک پل گن گن کر گزر رہا تھا۔ میں اور میری ساس ہر وقت روتی رہتی اور اللہ سے دعا کرتی رہتی، شہزاد کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی۔ تقریباً 3 مہینے بعد شہزاد ٹھیک ہو کر واپس آ گئے۔ آتے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ یورپ سے ایک لڑکی بھی آئی تھی جو ان کی ذمہ داری کرتی رہی۔ پہلے پہل تو ہم سمجھے یہ کوئی نرس ہے جو ہسپتال سے شہزاد کے ساتھ بھیجی گئی ہے، لیکن سسر ابو جب سے آئے تھے چپ چپ سے تھے۔ آخر کار انہیں بتانا ہی پڑا کہ یہ لڑکی واقعی نرس ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ شہزاد کی بیوی بھی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ میری نامی یہ لڑکی شہزاد کے تقریباً فل ٹائم نرس تھی۔ یہ 3 مہینے اس نے شہزاد کے ساتھ گزارے۔ یہ ایک اچھے تیماردار کے ساتھ ساتھ اچھے ساتھی بھی تھے۔ شہزاد اس لڑکی کے ساتھ باتیں کر کے جی ہلکا کرتا تھا۔ باتوں باتوں میں شہزاد نے میری کے بارے میں بھی پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر میری نے بتایا کہ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس نے اپنی مظلومیت کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ شہزاد کا دل پسیج گیا۔ اسے لگا اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی دی ہے تو بدلے میں اسے بھی اس لڑکی کو نئی زندگی دے دینی چاہیے۔ اس نے میری کو پرپوز کیا۔ میری کو اور کیا چاہیے تھا؟ شہزاد کی شکل میں ایک مضبوط سہارا اسے مل رہا تھا، لہٰذا اس نے شہزاد کی پیشکش قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اور پھر جب سسر ابو کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے خوب واویلا مچایا، شہزاد کو بہت سمجھایا کہ جس لڑکی کے پیسوں سے تمہیں نئی زندگی ملی ہے اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ لیکن شہزاد کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا قرض ادا کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اس طرح، اور اگر انہوں نے شہزاد کو منع کیا تو وہ میری سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے یورپ میں ہی رہ جائیں گے۔ آخر کار سسر ابو کو چپ ہی ہونا پڑا۔ مجھے تو ایک بار پھر ایسا لگا جیسے کسی نے جسم سے جان کھینچ لی ہو۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن شراکت نہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محبت کی تھی اور وہ بھی شہزاد تھے۔ اب میں کیسے اپنی محبت کو بانٹ سکتی تھی؟ میرے والدین کو پتہ چلا تو وہ مجھے اپنے ساتھ میکے لے گئے۔ جاتے وقت انہوں نے خوب ہنگامہ کیا تھا۔ چند دن بعد شہزاد نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا اور قسمیں کھانے لگا کہ اس کو اب بھی مجھ سے محبت ہے۔ وہ صرف ایک مجبور لڑکی کو مدد کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ پر اعتماد تو کرتے، مجھے بتاتے تو صحیح کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس نے میری بہت منت سماجت کی اور فون بند کر دیا۔ میں بابا کے سامنے بیٹھ گئی۔
بابا، پختون لڑکی جب والدین کے گھر سے ڈولی میں بیٹھ کر چلی جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتی۔ مانا شہزاد نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی میرا شوہر ہے۔ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ ابو نے روتے روتے مجھے اجازت دی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میری ساس سسر مجھ سے شرمندہ رہتے تھے، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ان دونوں کے رشتوں کو قبول کر دیا ہے۔ میرے گھر والے بھی کبھی کبھار آتے وقت وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ لاتے، یا اکثر گھر سے کچھ نہ کچھ بھجواتے۔ میری کا تو کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ یہ سب دیکھ کر جیلسی محسوس کرتی۔ پھر ایک دن شہزاد اپنے کام سے واپس آئے تو میری نے اسے کہا کہ ثنا میرے ساتھ بہت بدتمیزی کرتی ہے۔ شہزاد میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے، دیکھو، میری کا یہاں بالکل اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھا کرو اور اس سے بدتمیزی مت کرو۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ کب میں نے بدتمیزی کی ہے، لیکن شہزاد نے میری کوئی بات نہیں سنی اور کمرے سے نکل گئے۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ شہزاد جب بھی آتا، میری اس سے میری شکایتیں لگاتی رہتی۔ شہزاد جب بہت تنگ ہو گیا تو اس نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا۔ میں بہت روتی اور وضاحتیں پیش کرتی، لیکن اس کو یقین ہی نہیں آتا۔ اس کی اور میری بات چیت تقریباً بند ہو چکی تھی۔ نہ وہ میرے کمرے میں آتا اور نہ مجھ سے کوئی بات کرتا۔ میں اندر ہی اندر کٹتی رہتی۔ بہرحال اپنے والدین کو میں نے کبھی بھی ان حالات کے بارے میں نہیں بتایا، اگرچہ وہ بہت کچھ جانتے تھے۔ پھر بھی بیٹی کا گھر مکمل طور پر برباد نہ ہو، اسی وجہ سے وہ چپ رہتے تھے۔ آخر کار ایک دن شہزاد نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنا لٹا پٹا وجود لے کر گھر آ گئی تو میرے بابا یہ صدمہ نہیں جھیل سکے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ 3 دن وہ ہاسپٹل میں رہے۔ تیسرے دن صبح کے وقت میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ کہنے لگے، بیٹا، میں ایک اچھا باپ ثابت نہیں ہو سکا، میں نے تمہاری زندگی برباد کی ہے، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ اور یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگی۔ بابا، آپ نے تو میرے لیے وہ کچھ کیا ہے جو شاید کوئی بھی نہ کر سکے۔ میری ہر بات مانتے رہے۔ مجھے آپ پر فخر ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہر بیٹی کو ایسے ہی باپ ملے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ صبح فجر کے وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری والدہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور ان کا ذہنی توازن بھی خراب ہو گیا۔ آج کل وہ بہکی بہکی سی باتیں کرتی ہیں۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ اب میں مقامی کالج میں پڑھاتی ہوں اور اپنی بیمار والدہ کی ذمہ داری بھی کرتی ہوں۔ میری اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ وہ میری آخرت سنوار دے۔ زندگی تو ویسے بھی برباد ہو گئی ہے۔ اور اب آخر میں پروین شاکر کی ایک غزل۔ میرا عزم تو تھا بلند تر، اسے حادثوں نے مٹا دیا۔ میں مسافتوں میں بکھر گئی، مجھے راستوں نے گنوا دیا۔ تیرے ساتھ چلنے کا حوصلہ میری ہمتوں سے گزر گیا۔ میں تو پہلے ہی تھی شکستہ پا، مجھے آندھیوں نے گرا دیا۔ میں نہ وہ چھاؤں ہوں، نہ میں دھوپ ہوں، میں شکستگی کا وہ روپ ہوں۔ میرا دل گیا، میری جان گئی، مجھے بجلیوں نے جلا دیا۔ تو نے 100 ستم کیے تو کیا، میں نے سہ لیے تیرے نام پہ۔ تیرے ظلم کی تھی یہ انتہا کہ تو نے در سے ہی اٹھا دیا۔ مجھے تنگ نہ کر، مجھے چھوڑ دے، جا چلی جا کسی اور در۔ تجھے کس خوشی کا خراج دوں، تو نے زندگی میں مجھے کیا دیا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ایک اچھا سا حوصلہ افزائی کا کمنٹ کر دیں۔